السلام علیکم جی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عطر من اللہ کی سربراہی میں قائم ایک بینچ نے جناب پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال کے خلاف بنایا گیا ایک ریفرنس جو تھا اس کو بغیر ثبوت، عدم ثبوت اور تحقیق کے قرار دے کر مسترد کر دیا، اور یوں احسن اقبال صاحب کی بریت ہو گئی بغیر مطلب کہ بغیر کسی سزا کے ان کو بری کر دیا گیا. یہ منصوبہ جو تھا یہ بیسیکلی نواز شریف صاحب کے دوسرے دور کے اندر شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد جو تھا وہ پھر اس کو 10 سال ماشاء اللہ کے دور میں بھی روکے رکھا گیا. پھر یہ بحال ہوا ان کے دور کے اندر، یہ جو پیپلز پارٹی کے دور کے اندر یہ بحال ہوا، اور پھر جب ڈاکٹر احسن اقبال صاحب وزیر بنے تو انہوں نے اس کو کنکلوڈ کروایا. پہلے ہی اس کی بہت زیادہ کاسٹ اوور رن ہو چکی ہوئی ہے. ابھی بھی آپ اگر ناروال سے مریدکے کی طرف جانے والے روڈ کے اوپر جیسے ہی آپ چڑھتے ہیں تو آپ کے سیدھے ہاتھ کے اوپر تو آتا ہے نا وہ فراڈیے ابرار الحق کا وہ فراڈ خانہ جو ہے، جس کے بارے میں بڑی خوفناک ہیں کہ وہ بیٹیوں اور بچیوں کو بھیجنے کی جگہ نہیں ہے، بیٹیوں بہنوں اور بچیوں کو بھیجنے کی جگہ نہیں ہے وہ. اس کے حوالے سے ان کے ہی ایک ہم سروس کوئی کرنل صاحب ہیں، انہوں نے ایک بہت لمبا لکھا ہے، تھریڈ لکھا ہے. میں تو لائک بھی نہیں کیتا اس تھریڈ نو، اتنا کہ غلاظت تھی اس کے اندر کہ ابکائی آ گئی. اور چونکہ میڈیا میں رہتے ہوئے ابرار الحق سے تھوڑا سا ڈیل کرنے کا اتفاق رہا ہے، تو جس قدر وہ خود پسندی کا شکار ہے اور جس قدر وہ مطلب کہ جعلی قسم کی انا کا مارا ہوا شخص ہے، ذہنی طور پہ نرگسیت کا شکار وہ کوئی بیمار آدمی لگتا ہے. شہرت سے اتنی زیادہ بندے کو اوقات سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اور زیادہ ہمبل ہونا چاہیے، اور زیادہ انسان بن جانا چاہیے. لیکن بہرحال وہ پتہ چلا کہ اس کے 2 بھائی بھی اسی طرح کی ہیں ماشاءاللہ، وہ اس تھریڈ سے پتہ چلا. تو چلیے بہرحال وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. تو وہ آتا ہے جی، تو پھر الٹے ہاتھ کے اوپر یہ کمپلیکس آ جاتا ہے. میں 1-2 دفعہ گزرا ہوں وہاں سے، گاڑی روکی اور اندر جا کے دیکھا کس طرح وہ سیڑھیاں جو ہیں اسٹیڈیم کی، ان کے اوپر گھاس اور پتہ نہیں گراؤنڈ میں کیا کچھ اگایا ہوا ہے. تو لیکن ظاہر نیب کا انتظار تھا کہ نیب اس کے میں سے احسن اقبال صاحب کی کرپشن نکالے اور یوں ہم بھی تماشا دیکھنے جائیں. لیکن وہ ہم بھی گئے تھے، پہ تماشا نہ ہوا، ہم بھی اس کے منتظر ہی رہ گئے، اور نیب جو ہے وہ کچھ بھی برآمد نہیں کر سکا. احسن اقبال صاحب نے فیصلہ سنا اور باہر آ کے انہوں نے اس کے اوپر میڈیا سے گفتگو کی، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کس طرح جیل کے اندر ان کی جو بیرکس تھیں ان کے اندر کیمرے لگا کے، اور ان کیمروں سے براہ راست یہ دیکھا کرتا تھا عمران احمد خان نیازی جو ہے کہ یہ جو میں ان کو ٹارچر کر رہا ہوں یہ کس حالت میں ہیں. تو انہوں نے ایک جگت کروائی وہاں پہ. انہوں نے کہا کہ ہم جب آتے تھے اس وقت بھی جیل سے نکل کے تاریخوں پہ آتے تھے تو ہم اسٹریچر پہ بیٹھ کے باں کرتے ہوئے نہیں آتے تھے. ظاہر ان کا اشارہ جو تھا وہ شہباز گل کی طرف تھا. انہوں نے کہا ہم باں کرتے نہیں آتے تھے، ہم اس وقت بھی سوٹ پہن کے اسی طرح آتے تھے. ساتھ میں انہوں ہانسا نکل گیا. تو ہم اس وقت بھی ایسے ہی آتے تھے اور ہم آج بھی ایسے ہی ہیں اور سرخرو ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے جج صاحب نے کہا کہ دیکھیے یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے ریفرنس کے اندر، الحمدللہ آپ ان کی کسی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیجئے اس میں کچھ نہیں نکلے گا. تو آپ نے اس سے پہلے اسی طرح کے الزامات کے اوپر نیب صاحب آپ نے احد چیمہ کو ٹکے رکھا، اور اب آپ پروفیسر صاحب کو گھسیٹ رہے ہیں عدالتوں کے اندر. تو آپ کیا ہیں؟ آپ کو کوئی شرم نہیں آتی؟ تھوڑی سی کوئی پیشہ ورانہ دیانت ہوتی ہے؟ بنیادی طور پہ نیب کی تعمیر کے اندر جو رکھی گئی ہے، یعنی جو بندہ مشرقی پاکستان کے اندر بینک لوٹا جس نے، اور بڑی نخوت کے ساتھ لوٹا کہ یہ ہمارا ہے، ٹھیک ہے، اس کی آل اولاد کو جب آپ نیب کے اندر شامل کریں گے تو وہ تو باپ کا مال سمجھ کے لوٹیں گے اس ملک کو، اور اس ملک کو باپ کا مال سمجھ کے ذلیل کریں گے. جی وہ فوجی افسر جنہوں نے مشرقی پاکستان کے آخری دنوں میں وہاں پہ بینک لوٹ لیا تھا، ٹھیک ہے، حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے اندر سر لکھا ہوا ہے پوری تفصیل. اس کی آل اولاد کو جب آپ نیب میں شامل کریں گے تو پھر یہی ہوگا.
وہ شخص جس نے کہا کہ مطلب جس نے ڈبل نام رکھا ہوا تھا، ایڈم بھی رکھا ہوا تھا، یہاں پہ پاکستان میں ہوتا تھا آدم بن جاتا تھا، باہر جاتا تھا ایڈم بن جاتا تھا، تو اس نے اس طرح کے بڑے دوبیس نام رکھتے ہیں. جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو عالمی ایجنٹ جو ہوتے ہیں جنہوں نے مختلف لیول کے اوپر آپریٹ کرنا ہوتا ہے، وہ ایڈم صاحب بھی سنا ہے پہلے پروسیکیوٹر تھے اس کے نیب کے. تو یہ جتنے بھی دوبیس لوگ تھے، 2 نمبر لوگ تھے، وارداتیے تھے، ان کو رکھا گیا ہوا تھا نیب کے اندر. اور اب بھی جو بھرتی ہوئے ہیں وہ بھتیجے بھانجے ہیں، مطلب کہ ہاں سمجھا کرو نا، وہ کوئی بیٹا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے بڑے افسروں کا. ہاں، بڑے حاجی صاحب کا نہیں، بڑے افسر حاجی صاحب، بڑے حاجی صاحب کے بھی رشتہ دار شامل ہیں. ٹھیک ہے، تو بڑے حاجی صاحب کے بھی رشتہ دار شامل ہیں. لیکن وہ اب اس کو ساری عمر تو وہ اسپوائلڈ چائلڈ ہوتا ہے، اس نے تو پانی بھی اٹھ کے نہیں پیا ہوتا، وہ بھی عدلی نے پلایا ہوتا ہے اس کو اٹھ کے. تو اس بیچارے کا ویژن بھی اتنا ہی ہو جاتا ہے. ہاں، وہ جو اس ویژن کی بنیاد کے اوپر وہ کیا کسی کیس کی تحقیق کرے گا اور کیا اس کی بنیاد تک پہنچے گا. اس لیے اگر آپ دنیا کی گھٹیا سے گھٹیا عدالت میں بھی لے جائیں تو یعنی دنیا کی 130ویں نمبر کی نہیں جو ہماری ہے، آپ 139ویں نمبر کی عدالت میں بھی لے جائیں تو پاکستان کی جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب ہے، اس کا کوئی انویسٹیگیشن افسر، نہ اس کی اوقات ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ بساط ہے، نہ کیپیسٹی ہے کہ وہ کیس ثابت کر سکے کسی بھی ملزم کے خلاف. وہ پلی بارگین کے لیے شیر ہوتے ہیں، کیونکہ پلی بارگین کے اندر جب وہ ملزم کے ساتھ سودے بازی کرتے ہیں کہ تم نے 1 ارب روپیہ کرپشن کی ہے، چل 1 کروڑ سانو لا اور 2 کروڑ جو ہے وہ قومی خزانے میں جمع کرا، جو پاکستان میں کروڑ تینوں پکا، وہ پلی بارگین کرنے کے اندر شیر ہے. تو ایسے لوگوں کو سبزی منڈی کے اندر کھڑا کر دینا چاہیے، وہاں پہ ذرا سبزیوں پھلوں کے ریٹ اچھے کر دیں گے. جب کیس کو حقائق کے اوپر لا کے اور اس کو کسی بھی عدالتی سان کے اوپر کسنا ہو اور اس کو ثابت کرنا ہو تو نیب بالکل فارغ ہوتی ہے. تو خیر پروفیسر احسن اقبال صاحب پھر چڑھ گئے ہمارے دوست مطیع اللہ جان کے ہتھے، اور مطیع اللہ جان صاحب نے یہ ان کے منہ سے گلوانے کی کوشش کی جو میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ جناب یہ نیب جو تھا وہ کس کے انڈر تھا اور کس کے کہنے پہ کام کر رہا تھا اور نیب میں کون لوگ تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے پروفیسر صاحب نے پنڈی کے اندر اچھے رابطے رکھے ہوئے ہیں، انہیں بھی چاہیے بندے کو، ٹھیک ہے، وہ رکھے ہوئے ہیں. مطلب پروفیسر صاحب ورگے سیاستدان دیتے ہونے چاہیے نے، وہ تقائق واجہ دے پروفیسر صاحب 8 دن اٹھن گے نہیں. لیکن پروفیسر صاحب گولی بھی کھا چکے ہوئے ہیں، ان کے بازو کے اوپر گولی لگی تھی، اور اگر وہ بازو پہ گولی لگ کے ڈائیورٹ نہ ہوتی تو ان کے دل کی طرف تھی وہ، ٹھیک ہے، ان کے دل میں پیوست ہونی تھی. تو پروفیسر صاحب جو ہیں وہ اسی طرح کی جو ان ہے، جس طرح کی کیمپین آج کل چلانے کے لیے واٹس ایپ آیا ہے یوتھیوں کو اور ان کی قائدین کو، اور وہ دھڑا دھڑ اندھا دھند وہ کیمپین چلائی جا رہے ہیں. بس ہم نے یہی عرض کرنا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. یہ جب گھوم کے آئے گا نا یوتھیوں اور یوتھڑوں تمہارے گھروں میں، یہ جو تم آگ لگا رہے ہو، تو پھر تمہاری چیخیں نکلیں گی، پھر تمہیں یاد آ جائے گا کہ یاسمین راشد کنسرٹ سروائیور، ہاں ٹھیک ہے. تو میرا مطلب ہے کہ وہ پھر ذرا دھیان رکھنا. چلے ہم جل تو گئے لیکن چنگاری اٹھی ایسی، ہم جل تو گئے لیکن چنگاری اٹھی ایسی، اٹھتا ہوا ظالم کے گھر سے بھی دھواں دیکھا، ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہم تو جل جائیں گے، ہمارا کیا ہے، لیکن چھڈنا تو آڑا بھی کاکھ نہیں جو پھر انہوں نے. خیر یہ جو ہے نا جی، یہ اس وقت پروفیسر احسن اقبال صاحب کو اور ان کے صاحبزادے جو ہیں احمد اقبال صاحب، ان دونوں، میں تو احمد کا زیادہ فین ہوں ہیں، اور احمد آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کے ابا کی بریت ہو گئی ہے، رہائی تو خیر وہ ہو گئی تھی اس وقت ان کی، لیکن ان کی بریت ہو گئی ہے. اب آپ بھی بیٹا کھل کے اپنی سیاست جو ہے وہ یہاں پہ کرو، اور لوکل باڈیز کے الیکشن آ رہے ہیں، آپ ہمیں ڈسٹرکٹ چیئرمین دیکھنا چاہتے ہیں ناروال کے. تو خیر یہ تو تھا جی. لیکن ایک اور کیس ہوا
ڈسپوز آف ہوا ایک اور لعنت پڑی نیب جیسے ادارے کے اوپر اور اس کے انویسٹیگیشن افسر کے اوپر، اس کی پوری ہائرارکی کے اوپر، لیکن اس کے اوپر زور نہیں دے سکتے آپ، نہ نیب کو ختم کرنے کی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ بڑے لوگوں کے، بڑے حاجی صاحبان کے جو رشتہ دار ہیں وہ کہاں اور کھپائے جا سکتے ہیں لاکھوں کروڑوں کی سیلریوں کے اوپر، اور جس کا وہ حساب بھی دینے کے پابند نہیں ہیں آپ کو۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم آپ کو جو نیب کے افسران ہیں ان کے اثاثوں کا حساب کتاب نہیں دے سکتے، وہ حساب دینے کے پابند نہیں ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ بدماشی جو ہے اس سے پہلے عدلیہ اور افواج پاکستان ہی کرتی تھی، اب نیب بھی ان کے اندر شامل ہو گئے کہ نہیں ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ ہمارے کون سے افسر کے کون سے اثاثے ہیں اور اس نے وہ کہاں سے بنائے، ہاں اس سے تو ہماری سیکریسی متاثر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ وہی والی بدماشی ہے، بدماشی ذرا سخت لفظ ہو گیا، لیکن میرا مطلب وہی والی جو پریویلیج وہ کلیم کرتے ہیں ہم نہیں بتا سکتے۔ تو خیر یہ ہے جی اب تک کی داستان مبارکہ۔ پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب نے بہت بہت بدائیاں، اور ان کی بے گناہی جو کہ پہلے بھی تھی، اور ہر پاکستان کا وہ بندہ جس کا ضمیر زندہ ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ بے گناہ ہیں، آج وہ بے گناہی ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ عدالت نے بھی مور لگا دی، عدالت بھی وہ جو کہ عمران خان کی بہت بڑی فین ہے، ٹھیک۔ ہو سکتا ہے پروفیسر احسن اقبال صاحب کی بھی فین فالوئنگ سے متاثر ہو گئی، ان کی بریت ہوئی ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔